باب القران، یہ باب ہے حج قران کے بارے میں۔ قران کا لغوی معنی ہے ملانا، اور اصطلاحی معنی ہے میقات سے حج اور عمرے کا اکٹھے احرام باندھنا۔ قران کا لغوی معنی ہے ملانا، اور اصطلاحی معنی ہے میقات سے حج اور عمرہ کا اکٹھے احرام باندھنا۔ القران افضل عندنا من التمتع والافراد، قران افضل ہے ہمارے نزدیک حج تمتع اور حج افراد سے۔ حج کی جو 3 قسمیں ہیں، حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ حج افراد کا پہلے بیان ہو چکا، اور اب حج قران کو بیان کرتے ہیں، پھر بعد میں حج تمتع کا ذکر ہوگا۔ تو ہمارے نزدیک حج قران حج تمتع اور حج افراد سے افضل ہے۔ وصفۃ القران، اور قران کی صفت یہ ہے ان یحل، کہ احرام باندھے، بالعمرۃ والحج معا، عمرہ اور حج کا اکٹھے، من المیقات، میقات سے، ویقول عقیب الصلاۃ، اور کہے نماز کے بعد، اللہم، اے اللہ، انی ارید الحج والعمرۃ، بے شک میں ارادہ کرتا ہوں حج اور عمرے کا، فیسرہما لی، پس ان دونوں کو آسان کر دے، وتقبلہما منی، اور ان دونوں کو قبول کر لے میری طرف سے۔ فاذا دخل مکہ، پس جب داخل ہو مکہ میں، ابتدأ بالطواف، تو ابتدا کرے طواف کے ساتھ، فطاف بالبیت، پس طواف کرے بیت اللہ کا، 7 اشواط، 7 چکر، یرمل فی الثلاثۃ الاول منہا، ان میں سے پہلے 3 میں رمل کرے، ویمشی، اور چلے، فیما بقیہ چکروں میں، علی ہینتہ، اپنے وقار پر، اپنے اعتدال پر، میانہ روی پر، وسعی بعدہا، اور سعی کرے اس کے بعد، بین الصفا والمروۃ، صفا اور مروہ کے درمیان، وہذہ افعال العمرۃ، اور یہ عمرہ کے افعال ہیں۔ حج قران کی صفت تعریف بیان کی کہ میقات سے حج اور عمرے کا دونوں کا اکٹھے احرام باندھے، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر یہ کہے، اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما وتقبلہما منی، اے اللہ، میں حج اور عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے ان دونوں کو آسان کر دے، اور میری طرف سے ان دونوں کو قبول کر لے۔ مکہ میں داخل ہونے کے بعد طواف کرے، بیت اللہ کے 7 چکر کاٹے، پہلے 3 چکروں میں رمل کرے، اور بقیہ 4 چکروں میں اپنے اعتدال کے ساتھ چلے، اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے۔ اب یہ اس کے عمرہ کے افعال مکمل ہو گئے۔ قران کی صفت یہ ہے کہ میقات سے حج اور عمرے دونوں کا اکٹھے احرام باندھے، نماز کے بعد یہ کہے، اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما وتقبلہما منی، اے اللہ، میں حج اور عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، ان دونوں کو میرے لیے آسان کر دے، اور ان دونوں کو میری طرف سے قبول کر لے۔ مکہ میں داخل ہونے کے بعد پہلے طواف کرے، 7 چکر کاٹے طواف میں، اور پہلے 3 چکروں میں رمل کرے، بقیہ 4 چکر اپنے اعتدال کے ساتھ پورا کرے، اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے، یہ اس کے عمرہ کے افعال ہیں۔ ثم یطوف، پھر طواف کرے، بعد السعی، سعی کے بعد، وطواف القدوم، اور طواف قدوم۔ ثم یطوف بعد السعی طواف القدوم، پھر طواف کرے سعی کے بعد طواف قدوم، ویسعی بین الصفا والمروۃ للحج، اور سعی کرے صفا اور مروہ کے درمیان حج کی، کما بیناہ فی حق المفرد، جیسا کہ ہم نے بیان کیا حج افراد کرنے والے کے حق میں۔ مطلب یہ ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کے بعد طواف قدوم کرے گا، اور پھر حج کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے گا۔ سعی کرنے کے بعد طواف قدوم کرے، اور اس کے بعد پھر حج کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے۔ فَإِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ، پس جب رمی کرے جمرہ کی، یوم النحر، قربانی والے دن، ذبح الشاة، تو ذبح کرے بکری، او بقرۃ، یا گائے، او بدنۃ، یا اونٹ، او سبع بدنۃ، یا اونٹ کا 7واں حصہ، او سبع بقرۃ، یا گائے کا 7واں حصہ، فہذا دم القران، پس یہ دم قران ہے۔ یوم النحر کو جمرہ کی رمی کرنے کے بعد بکری، گائے یا اونٹ ذبح کرے، یا پھر گائے یا اونٹ کا 7واں حصہ اس کی قربانی کرے، تو اس کو دم قران کہتے ہیں۔
جمرہ یوم النحر کو جمرہ کی رمی کرنے کے بعد بکری یا گائے یا اونٹ ذبح کرے، یا پھر گائے کا یا اونٹ کا 7واں حصہ اس کی قربانی کرے، تو اس کو دم قران کہتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ، پس اگر اس کے پاس نہ ہو ما یذبح، جس کو ذبح کرے، صام، تو روزے رکھے، 3 ایام فی الحج، 3 دن حج میں، آخرها یوم عرفہ، ان کا آخری 9 ذی الحجہ کا ہوگا۔ فَإِن صَامَهَا بِمَکَّةَ، پس اگر ان کے روزے رکھ لے مکہ میں، بعد فراغہ من الحج، حج سے اپنے فارغ ہونے کے بعد، جاز، تو جائز ہے۔ فَإِن فَاتَهُ الصَّوْمُ، پس اگر اس سے رہ جائے روزہ، حتیٰ يدخل یوم النحر، حتیٰ کہ داخل ہو جائے قربانی والا دن، لم یجزہ الا الدم، تو اس کو کافی نہیں ہوگا مگر دم۔ ثم یصوم 7 ایام، پھر روزہ رکھے 7 دن، اذا رجع الی اہلہ، جب لوٹے اپنے گھر کی طرف۔ اگر اس کے پاس ذبح کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو پھر 10 روزے ہیں، 3 روزے تو حج کے ایام میں رکھے گا، ان میں سے 3 میں سے آخری روزہ 9 ذی الحجہ کا ہوگا، اور اس کے بعد 7 روزے تب رکھے گا جب گھر لوٹ جائے گا۔ اور اگر حج سے فارغ ہونے کے بعد وہ مکہ میں رہ کر روزے رکھتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن اگر روزے نہیں رکھے حتیٰ کہ 10 ذی الحجہ کا دن آ گیا تو پھر اب صرف قربانی اس پر واجب ہوگی، قربانی کافی ہوگی، اب روزے کفایت نہیں کریں گے۔ اگر ذبح کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو 10 روزے ہیں، 3 روزے حج کے ایام میں جن میں سے آخری روزہ 9 ذی الحجہ کا ہوگا، اور 7 روزے ہوں گے جب گھر لوٹے گا۔ اگر حج سے فارغ ہونے کے بعد وہ مکہ میں رہ کر ہی روزے رکھتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن اگر روزے نہیں رکھے حتیٰ کہ 10 ذی الحجہ کا دن آ گیا تو اب صرف دم کفایت کرے گا، اب روزے کافی نہیں ہوں گے۔ فَإِن لَّمْ يَدْخُلِ الْقَارِنُ، پس اگر داخل نہ ہو حج قران کرنے والا بمکہ، مکہ میں، وَتَوَجَّهَ إِلَىٰ عَرَفَاتٍ، اور متوجہ ہو جائے عرفات کی طرف، فقد سارا، تو تحقیق ہو گیا، رافضاً لعمرتہ، اپنے عمرہ کو چھوڑنے والا، بالوقوف، وقوف کی وجہ سے، وسقط عنہ دم القران، اور اس سے ساقط ہو جائے گا دم قران، وعلیہ دم، اور اس پر دم لازم ہوگا، لرفض العمرۃ، عمرہ کو چھوڑنے کی وجہ سے، وعلیہ قضاؤہا، اور اس پر لازم ہوگی عمرہ کی قضا۔ اگر حج قران کرنے والا مکہ میں داخل ہونے کے بجائے سیدھا عرفات چلا گیا تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنا عمرہ چھوڑ دیا وقوف عرفہ کرنے کی وجہ سے، اور چونکہ اس نے چھوڑ دیا ہے عمرہ، اسی وجہ سے دم قران اس سے ساقط ہو جائے گا، البتہ عمرہ کو چھوڑنے کی وجہ سے اس پر دم بھی لازم ہوگا اور عمرہ کی قضا بھی لازم ہوگی۔ اگر حج قران کرنے والا مکہ میں داخل ہونے کے بجائے سیدھا عرفات چلا گیا تو اب اس کا مطلب ہے اس نے عمرہ وقوف عرفہ کی وجہ سے چھوڑ دیا، اور اس سے دم قران بھی ساقط ہو جائے گا، اب اس پر قربانی دم قران کی واجب نہیں ہوگی، البتہ عمرہ کو چھوڑنے کی وجہ سے اس پر دم لازم ہوگا اور عمرہ کی قضا بھی لازم ہوگی۔